نظر کرنی ہے، اور وہ ہیں اصحاب کہف۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ اصحاب الکہف کا مطلب یہ ہوگا وہ افراد جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا ملک چھوڑا، اپنی ریاست چھوڑی اور ظالم بادشاہ کی سلطنت چھوڑی اور وہ ایک غار میں جا چھپے۔ اب وہ غار میں کتنا عرصہ رہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ غار میں 309 سال 309 سال وہ غار میں رہے۔ اچھا، وہ غار میں ایسے نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ غار میں پہنچے، اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ جب وہ مر گئے تو قرآن بتاتا ہے وہ غار میں 309 سال سے زیادہ مردہ حالت میں اس غار میں رہے۔ اچھا، جب وہ وہاں سے اٹھے، اللہ نے انہیں زندہ کیا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قال قائل منہم کم لبثتم، یار ہم آئے تھے، باہر شور تھا، پکڑ دھکڑ تھی، ریاستی جبر اور ظلم تھا، ہم چھپ گئے تھے، کم لبثتم، کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے رہے، کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہنے لگے یار ہمیں لگتا ہے یا تو ہم ایک دن پورا یہاں رہے ہیں یا آدھا دن رہے۔ لیکن ان کے اوپر 3 صدیاں بیت چکی تھی، 3 صدیاں بیت چکی تھی۔ قرآن ایک اور بات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا یہ 3 سال غار میں رہے، 3 سال سے زیادہ ان پر یہ ٹائم گزرا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، دیکھنے والا یہ دیکھے گا یہ تو جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو چکے تھے، حالانکہ ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی تھی۔ 300 سال سے زیادہ جس وجود پر موت طاری ہو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ مٹی سے ہٹ جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف عذابوں سے جو ہے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ 300 سال وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ فرماتا ہے تم تو یوں دیکھو گے یہ سو رہے، جاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر موت طاری ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جاگ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے جاگنے والے بندے کے اوپر مٹی نہیں آتی۔ 300 سال وہ رہے، ان کے وجود پر مٹی نہیں تھی۔ جاگنے والا بندہ اتنا عرصہ ایک کروٹ لیٹ نہیں سکتا، اور قرآن یہی کہتا ہے، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 300 سال کوئی لیٹ نہیں سکتا، ایک ہی کروٹ نہیں لیٹ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ جاگ رہے ہیں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، ان کی کروٹیں بدلتے تھے، کبھی دائیں پلٹ دیتے تھے، کبھی بائیں پلٹ دیتے تھے۔ مٹی نہیں ہے، آثار حیات ہے، اور کروٹیں بدل رہی ہے، آثار حیات ہے۔ 300 سال کے موسمی تغیرات دیکھیں آپ، ویدر کتنا بدلا ہوگا، ذرا آپ اس کو ویدر بدلا ہے، سیزن بدلا ہے، موسمیات بدلے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ان کی بات کرتے ہو. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا ان کی بات چھوڑو، ان کے ساتھ جو کتا آیا تھا، کتا بھی ایسے 300 سال بیٹھا رہا جیسے چوکیدار کتے چوکیداری کرتے ہیں، نہ گرتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں. 300 سال وہاں لشکر گزرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ کتا جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صحبت میں جو کتا آیا تھا ہم نے تو موت ان پر طاری نہیں کی. ان کی صحبت میں جو کتا آیا تھا ہم نے تو موت ان پر بھی طاری نہیں کی کہ وہ فنا ہو جائے، وہ فنا ہو جائے. 300 سال وہ دربار کی طرح بیٹھا رہا اور وہ سامنے بیٹھا رہا، جو آتا تھا وہ بندہ سمجھتا تھا کہ کتا جاگ رہا ہے. اللہ اکبر. میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کمال بیان کیا ہے کہ اولیاء کی کرامات کا صدور. یہ ولی تھے جو اپنے ایمان کو بچا رہے تھے، وہ ولی تھے، پھر ان کی کرامت صادر ہوئی. دیکھنے والوں نے 300 سال زندہ گمان کیا حالانکہ وہ مردہ تھے. 300 سال ان کے اوپر وہ مردہ تھے لیکن آثار مردنی پیدا نہیں ہوئے، آثار حیات موجود تھے، آثار حیات موجود تھے. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. قاری اپنا بلا علی قاری حنفی نے ایک بڑی زبردست بات بھی یہاں لکھی ہے، چلے میں بتا ہی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ٹکڑے خشک روٹیاں جو ہے وہ کھا رہے تھے، چبا رہے تھے اور پسینے سے شرابور تھے. ظاہر خشک روٹیاں چباتے ہوئے دانت تھکتے ہیں، جبڑا تھکتا ہے میرے بھائی. تو کسی نے کہا کہ اے علی تو تو بڑا بہادر ہے، شیر ہے اور نڈر آدمی ہے، طاقتور ہے، تو نے قلعہ خیبر کو جو 40 یا 80 بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک ہاتھ میں اٹھایا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور یہاں پر روٹی چباتے ہوئے پسینہ چھوٹ رہا ہے. ایک طاقت وہاں نظر آ رہی تھی، وہاں پر کفار کو پسینے چھوٹ گئے تھے، اور یہاں پر مولا علی خشک روٹی چباتے ہوئے کیا ہے خود کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیت. فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ جو میں نے قلعہ خیبر اٹھایا تھا وہ میری طاقت نہیں تھی، میرے رب کی طاقت تھی، تو کچھ مجھے اثر نہیں ہوا. یہ تو میری طاقت ہے، آثار تو نظر آئیں گے نا. یہ تو میری طاقت ہے، آثار تو نظر آئیں گے. اللہ اکبر. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب درجہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے، کامل ولی بن جاتا ہے، مکمل ولی بن جاتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے خدا کی بارگاہ میں. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَةِ، جب وہ عبادت پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا. اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں حدیث قدسی کی شکل میں بیان فرماتا ہے کہ پھر وہ دکھنے میں تو انسان ہوتا ہے، دکھنے میں تو بشر ہوتا ہے، لیکن اس کے پورے وجود سے قدرت الہی کا ظہور ہوتا ہے، قدرت الہی کا ظہور ہوتا ہے. کیسے؟ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے وجود میں نور جلال ٹھہر جائے، اللہ کا نور سما جائے، کسی کے وجود میں اللہ کا نور سما جائے، سمع القریب والبعید، وہ شخص جو ہے جس کے وجود میں نور خدا سما جائے وہ قریب کی باتیں بھی سن لیتا ہے، دور کی باتیں بھی سن لیتا ہے. آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یار مصطفیٰ سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا
وجود مصطفیٰ میں نور خدا بسا نہیں، نور خدا سے وجود مصطفیٰ بنا ہے۔ نور خدا سے، اس کے عکس سے، ذل سے وجود مصطفیٰ بنا ہے۔ جس میں نور خدا بس جائے وہ دور اور قریب کی سن لے، جو وجود نور خدا سے بنے پیدا ہو وہ بھی قریب کی بھی سن لیتا ہے، دور کی بھی۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا، جب وہ نور اس کی آنکھوں میں بس جاتا ہے۔ میری آنکھ پیچھے دیکھ رہی ہے، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک سائڈ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ایک سائڈ دیکھ سکتے ہیں، دائیں دیکھیں گے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا نا، جب اس وجود میں نور خدا بس جاتا ہے، فرمایا رأی القریب والبعید، فرمایا وہ دور بھی برابر دیکھتا ہے، قریب بھی برابر دیکھتا ہے، آگے بھی برابر دیکھتا ہے، پیچھے بھی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا، فرمایا جب اس کے ہاتھ میں یہ نور بس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ نور بس جاتا ہے، فرماتے ہیں قدرا، وہ ولی، وہ نبی قادر ہو جاتا ہے علی التصرف، تصرف کرنے پر، فی الصعب والسہل والبعید والقریب، آسان میں بھی وہ تصرف ویسے کرتا ہے جیسے مشکل میں ہوتا ہے، مشکل میں بھی وہ تصرف کرتا ہے، قریب میں بھی وہ تصرف کرتا ہے، بعید میں بھی تصرف کرتا ہے۔ کفار نے یہ سمجھا تھا کہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کرے، چاند ہے دور، چاند ہے دور، اگر کوئی جادوگر بھی ہوگا تو اس کی جادو کی جادوئی طاقت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ مصطفیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کرے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے، سورج، چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا اور بتایا۔ یہ طاقت جادوئی طاقت نہیں ہے، یہ سحری کا طاقت نہیں ہے، یہ رب کے نور کی طاقت ہے جو دھرتی پر بھی میرا تصرف کامل چلتا ہے اور آسمان پر بھی میرا تصرف کامل چلتا ہے۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ اللہم